اور کوئی آفت اسے معذوری نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے معذور اولاد پیدا ہوتی ہے، زندگی بھر جو ہے اس کو بچوں کی طرح سنبھالتے ہیں، صفائی ستھرائی، کھانا پینا اس کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ایک کٹھن آزمائش میں ایسے والدین مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ناقدری میں یہ بھی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ لگایا جائے، اسے اللہ کی نافرمانی پر جو ہے ابھارا جائے یا اس پہ چھوڑ دیا جائے اپنی اولاد کو، اس کی تیاری نہ کی جائے۔ تو وہ دونوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا، اگر تو نے ہمیں عطا کی اولاد صالحا جو صحیح الخلقت ہو، کوئی عیب معذوری اس میں نہ ہو، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ جبھی تو حدیث میں ہے کہ دعا پڑھے انسان جب جو ہے ہم بستری کریں کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ، اور جو تو ہمیں عطا کر اولاد اس سے بھی اس کو دور رکھ۔ تو جب شروع سے ان چیزوں کی پابندی کی جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ لیکن بعض لوگوں کا کیا حال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناشکری بلکہ شرک پر مبنی یہاں ذکر کیا۔ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اپنے طلب کے مطابق اولاد دے دی صحیح سالم، اتنی بڑی نعمت ان کے اوپر کی، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو اللہ نے انہیں عطا کیا، عطا ان دونوں کو اولاد عطا کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگے۔ یعنی جو اولاد پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اپنی نعمت ان پر پوری کی، ان کے والدین دونوں کے یعنی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسے بنایا، تو انہوں نے اسے غیر اللہ کا بندہ بنا دیا۔ غیر اللہ کا بندہ بنانا کس طریقے سے ہے؟ یہاں تو اس کا نام غیر اللہ کی عبودیت بندگی میں دے دیا، جیسے کہ عبد الحارث نام رکھ دیا جائے، یا عبد العزیٰ جو ان کے بت تھے، عبد الکعبہ کعبے کا بندہ، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ کے پیارے ناموں کے ساتھ جو ہے نام رکھنا چاہیے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور محبوب ترین نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ غیر اللہ کی عبودیت ناموں میں بھی لوگ کرتے ہیں، کتنا مشہور و معروف ہے ہمارے یہاں بھی یہ اس قسم والا شرک، جو ہے عبد النبی ہے اس کا نام، عبد الرسول نام ہے، عطا محمد نام ہے، عبد الحسین نام ہے، وہ جو ہے پیر دیتا ہے اور فلانا ہے کسی پیر نے دیا، ان کے نام کے جو ہے لگا دیتے ہیں، اس کے دیا ہوا ہے، اس کا عطا کیا ہوا ہے، اس کا بندہ ہے۔ تو یہ اللہ جب کسی کو اولاد دے، اسے اس کے ناموں میں اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا اس معنی میں بھی ہے۔ یہاں پھر اس طرح شرک کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں شرک کر دیتے ہیں، دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے نے ہے، اور اس کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کا شرک نہ کرے، اس کا شرک کرنے لگتے ہیں۔ اولاد ہوتی ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے ہمیں ملی ہے، وہاں جا کر ہم نے منت مانی تھی کراچی میں، یا یہاں کولڑا شریف ہے، یا پھر وہاں داتا جی کے دربار پہ، یا اجمیر میں، یا مختلف جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، کسی کو نرینہ اولاد بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا، وہاں جا کے منت مانی، وہاں چادر چڑھائی، وہاں کے مجاوروں کو کھلایا پلایا، اور تعویذ گنڈے وہاں پر منت کے ہم نے لٹکائے باندھے، تو ہمیں یہ مل گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان، کافر، مشرک، ہندو اور سب لوگ وہاں پر جا کے منتیں مانگتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں لگتا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے اور پاکیزہ توحید کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے اولاد دینے پر قادر ہے، بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے، بارش نازل کرنے پہ قادر ہے، شفا دینے پہ قادر ہے، ان غیروں سے یہ لوگ مانگتے ہیں، اور اسی قسم کے دنیاوی مفادات ان کے مطلوب ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے اندھے کی آنکھیں نہیں دی، کرونا کا یہ لوگ علاج نہیں کرتے، فلانا وبائی بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، اور جو ہے مسلمان جگہ جگہ مر رہے ہوتے ہیں، غزہ میں، مختلف علاقوں میں، وہاں ان کی بگڑی بنانا یہ چیزیں نہیں چلتی، نہ منتیں مانگی جاتی ہیں، نہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں، بلکہ شرک کی وجہ سے ہی تو ذلیل و رسوا ہیں مسلمان ہر جگہ۔ ہاں اولاد دے دو، وہ ہیں تو پیر فقیر کے پاس جا کے منہ کالا کرا کے اپنی عزت بھی خراب کرتی ہیں، وہاں سے اولاد ملنا کون سی مشکل بات ہے؟ بدکاریوں اور زنا کے اور شراب نوشی کے اور جو ہے چرس ہیروئنچیوں کے یہ اڈے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہے ان کو بڑا پیر زادہ دے دیا ہے، انہوں نے پیدا ہو گیا بڑا برکت والا۔ تو یہ اچھے اچھے میٹھے آسان کام تو ان کو آسان لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس طریقے سے بھی شرک کرتے ہیں، دیا اللہ نے اور منسوب کسی اور کی طرف کر دیا۔ جس طرح غیر مذاہب وغیرہ جو ہوتے ہیں، بتوں کی پجاری اور دوسرے، وہ اپنے مندر، اپنے مجاور اور جتنے بھی سادھو سنت بیٹھے ہوتے ہیں ان کے نام جو ہے بلی چڑھا دیتے ہیں، اس کے نام وقف کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ بچی ان کا خدمت گزار رہے گا، ہم نے مزار کو دے دیا۔ اس طریقے سے بھی کر لیتے ہیں شرک۔ ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں ہرے کرر کے رواج پہ ان کے چھوٹے سے ان کے سر ہوتے ہیں، شاہ دولہ کے چوہے کہتے ہیں ان کو،
ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، بچپن سے بچہ منت مانگ کے ان کو دے دیا، سر پہ پتہ نہیں ہیلمٹ پہناتے ہیں لوہے کا، کیا جگہ جگہ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، پاکستان میں یہ عام ہے، لوگ دیکھتے ہیں، عجیب ہرا قسم کا انہوں نے جبہ چولا پہنا ہوا ہوتا ہے، لے کے اس کو گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے مانگ رہے ہوتے ہیں لڑکے کے ذریعے سے، اور چوہے جیسی اس کی شکل بنا رکھی ہوتی ہے کہ یہ اس کی عطا کردہ چیزیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسلمان کا ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم اولاد دیتا ہے،